अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम इस वक्त डी चौक से मौजूद हैं। आपको मालूम है कि यही असल मैदान जंग कल भी बना रहा। अब सूरज गुरूब हो रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि पीछे पाक फ़ौज के जो जवान हैं और उनकी एक अच्छी तादाद मौजूद है और तकरीबन 11 से 12 हाइलेक्स जीप्स भी मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं तकरीबन 2 से 3 दर्जन पाक फ़ौज के अहलकार इस वक्त डी चौक में तैनात हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी नज़र आएंगे जो कि ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आज दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एफसी के अहलकार भी एक बड़ी तादाद में नज़र आएंगे जो आज यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे। और मैं जब आ रहा था तो वो नमाज मगरिब भी अदा कर रहे थे। तो एक बड़ी तादाद मौजूद है। मीडिया की भी बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे DSNG वैन्स लगी हुई हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि जब गुज़िश्ता रोज़ जब मैं आया था, जिस दिन पहला दिन था लॉन्ग मार्च का, तो ये जो जहाँ पर पाक फ़ौज की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर इसी तरह तमाम मीडिया की DSNGs लाइनअप थी। अब यहाँ पर पाक फ़ौज की गाड़ियाँ हैं और ये इन कंटेनर्स के अकब में जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, जिसे कहते हैं सेनेट है, ये सब कुछ इसके अकब में है। सेनेट कौमी असम्बली का एक ही जगह पर वहाँ पर साथ साथ हाल। और अगर आप देखें तो कंटेनर्स डबल स्टोरी कंटेनर्स हैं, ऊपर रेंजर्स के अहलकार तैनात हैं। और आज हम आपको अभी अली हमज़ा से भी बात करवाएंगे, जिन्होंने आज भी कुछ प्रोटेस्टर्स देखे जो शाम को जमा हुए थे, लेकिन जब हम अभी आए तो उन प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर दिया गया था। अली हमज़ा ने क्या देखा और उसके अलावा जो PTI के अहलकार अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं, हम उन पर भी आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पर गए हैं, कोर्ट में कितने लोगों को पेश किया गया, ये सब कुछ हम आपको आज अपडेट करेंगे। जबकि अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर क्या हो रहा है, KP असम्बली में अब तक क्या हुआ है, इस सब पर भी आपको बताएंगे। क्या मकसमा है, कहाँ तक चल रहा है, और अली गंडापुर के बारे में कुछ लेटेस्ट आपको देंगे। तो आपको हमने दिखा दिया, आप देख रहे हैं मेरे कब में पाक फ़ौज के एहलकार एक बड़ी तादाद मौजूद हैं। अली ज़रा प्लीज़ काइंडली अगर आप आ जाएँ तो मैं आपसे भी ज़रा कुछ निचोड़ें हम आपको। क्या आज आपने देखा है? आप सुबह से तो थे, ये जो कोर्ट में PTI के लोग पेश कर रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे, क्या अपडेट है? कितने लोग पेश किए गए और पेश किए गए भी कि नहीं, और क्या उनके ऊपर FIRs क्या हैं, और क्या उनका अदालत ने किया, जिस्मानी रिमांड पर दिया, जुडिशल पर दिया, क्या हुआ है? असद भाई थैंक यू वेरी मच। पहले तो असद भाई डिटेल्स इस तरह से हैं कि जो दो मेन जो प्राइमरी यानी नोटेबल एक्यूज जो थी वो तो उनकी सिस्टर्स थी, अलीमा ख़ान और उस्मा ख़ान। तो आज जिस तरह कि आपको मालूम है इतवार का दिन है और इतवार के दिन जो ATC कोर्ट्स वगैरह होती हैं वो तो छुट्टी के ऊपर ही होती हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बैठा हुआ होता है, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो जो ATC की FIRs होती हैं उसके ऊपर कोई डिसीजन वगैरह नहीं ले सकता। अब जो इन सारे लोगों के ऊपर FIRs की गई हैं उसमें ATC की 2 से 3 दफ़ात लगाई गई हैं, दहशतगर्दी जी, इंसात दहशतगर्दी की ATA के तहत। उसके अलावा जो है वो साथ में जो वो नया एक्ट आया 2024 का, पब्लिक ऑर्डर और अनलॉफुल असम्बली, उसका सेक्शन 8 लगाया गया है। और PPC जो है उसकी 7 से 8 जो हैं वो ताज़ीरात लगाई गई हैं। और उसके अंदर हुआ ये कि 9 ख़वातीन जो थी अदर दैन उज़मा एंड अलीमा, उनको नॉमिनेट किया गया। उसके अलावा 86 जो मर्द थे उनको मफल फेस के साथ जो है वो अदालत में लाया गया। तो मतलब चेहरे ढांप के और काला कपड़ा डाल के, और जो इधर से PTI के कारकुन, मर्द कारकुन जो गिरफ्तार थे तो उनको लाया गया जैसे दहशतगर्द। जी, उन कारकुनान जो हैं, जो जज साहब ने ऑर्डर किया है कि जो मर्द कारकुनान हैं 86 जो थे, और अभी वो साथ साथ आते रहेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटेड तो 5 से 600 हैं। और और आज वज़ीर दाखिला साहब ने बताया कि शायद 500 से ज़्यादा उन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन भी बताया, उन्होंने कुछ अफगान भी बताए और कुछ KP जिसे कहते हैं पुलिस के एहलकार भी बताए। तो उसके अंदर अब जो ऑर्डर हुआ है वो ये हुआ है कि जितने मर्द थे उनको 7 दिन की शिनाख्त परेड के लिए अडयाला भेज दिया गया। ओके। और ये जो 7 दिन की आइडेंटिफिकेशन परेड है, इसके अंदर अब ये होगा कि मे बी जिस तरह पहले देखा गया है कि मे बी कभी AC नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा, और 7 दिन का है, और पुलिस थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाएगी कि हमने जियो फेंसिंग की और ये किया और इनकी तस्वीरें ली और CCTV फुटेज ली, तो ये लोग, और वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो इट सीम्स लाइक वो अंदर चले गए हैं 20 से 25 दिन के लिए, और वो सारे मामलात उनके जो मर्द हैं जिस्मानी पर गए कि वो आइडेंटिफिकेशन परेड पे अडयाला जेल गए हैं। ठीक है। और वो उसका होता ही है
کہ آپ کے یہ جو اے سیز ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ، ان کی جب ان کے پریزنس کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی جاتی ہے، اور جو لوگ مدعی جو ہوتے ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ لوگ تھے. اس کے بعد پھر ان کو ایف آئی آر اور اس کے بعد امپلیکیشن اور پھر کیس اسٹارٹ ہوگا. تو یہ جو پھر وہ بیل کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. ایگزیکٹلی یعنی کہ ریاست نے بہت کامیابی سے ان کو ایک ایسے سائیکل میں ڈال دیا ہے کہ وہ کم از کم 20-25 دن تو اب جیل میں. یعنی پہلے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، پھر وہ ایف آئی آر کے اندر آئیں گے، پھر عدالت آئیں گے فزیکل کے لیے، پھر فزیکل ہوگا، پھر انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن ہوگی، اس کے بعد پھر جوڈیشل ہوگا، اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کی بیل ہوگی. اب جو 9 خواتین ہیں، خواتین کا مینلی دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ خواتین کو عدالت جو ہے وہ ویسے ہی جوڈیشل کر دیتی ہے، اور ان کو 14 دن کے لیے جوڈیشل کے اوپر اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہے، مگر وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بیل کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو ان کی کل ان کا وہ شناخت پیڈ والا جی ان کا وہ نہیں ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی، تو ان کو جو ہے وہ ٹرانزٹ ریمانڈ دیا گیا ہے 1 دن کا. اب وہ ابھی پولیس کسٹڈی کے اندر ہیں، اور کل جب اے ٹی سی کھلے گی تو وہاں پہ پیش کیا جائے گا، اور وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ویدر ان کا فزیکل ہوگا یا ان کا جوڈیشل ہوگا. ان کا جوڈیشل ہوگا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ آج آپ نے ویڈیو ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی، آپ آئے تو کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی دوسری طرف، جو جہاں پہ 7 ایونیو کا دوسرا طرف ہے، وہاں پر میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اور جو شاید آپ نے ویڈیو اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ٹویٹ کی تھی. تو کتنے کارکن دیکھے اور کیا وہ کر رہے تھے وہاں پر؟ کیا آپ نے دیکھا؟ کیا دوبارہ سے کارکن واپس جمع ہو رہے تھے، اور کس لیے جمع ہو رہے تھے؟ آج صبح سے تو کچھ نہیں تھا. اصل بھائی دیکھا یہی گیا ہے، جب سے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں، یہ ایک لیڈر لیس قسم کے پروٹیسٹ ہیں جہاں پہ کوئی لیڈ نہیں کرتا. تو آج بھی وہ جو کارکنان تھے، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، مرد بھی تھے، باقی جو دوسرے لوگ بھی تھے، تقریباً اگر رفلی ایسٹیمیٹ جو ویڈیو جو وہاں پر موجود تھے 150 سے 200 کے درمیان میں لوگ ہوں گے. اور پھر وہ 7 ایونیو پہ جس سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ پچھلی سائڈ پہ وہ آبادی ہے جہاں پہ وہ سرکاری گھر بنے ہوئے ہیں، اور بلکہ جہاں سے وہ بھی ملتا ہے وہ جو جوس ہے پینے والا، وہ آلو بخارے کا شربت والا. تو وہ سارے وہاں سے آ کر اور پھر اس طرح بیک اینڈ فورتھ یعنی جا رہے تھے، مگر اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے بڑے جوش میں نعرے وغیرہ لگا رہے تھے. ان کے جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے بالکل ہی یعنی لیفٹ سائڈ پر جو تھا وہ رینجرز کی گاڑی، اور رینجرز بھی بالکل، میں صبح جب آیا تو ادھر ویلاگ کرنے تو وہ رینجرز موجود تھے، وہ 7 ایونیو والے برج کے اوپر جو بلو ایریا کا برج ہے. جی بالکل. تو وہ وہاں پہ رینجرز کھڑے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے. جس ٹائم ہم پہنچے، ہم نے دیکھا، ویڈیو وغیرہ بنائی، تو اس ٹائم وہ اپنے نعرے بازی اور پی ٹی آئی کے اور سارے معاملات جو تھے وہ کر رہے تھے. مگر اس کے بعد اب آپ نے بتایا کہ ہم یہاں پر آ گئے ڈی چوک کی سائڈ پہ، اور آپ آئے تو پیچھے سے ان کو بھی منتشر دیکھنے میں لگتا ہے کر دیا گیا. مگر اس کے علاوہ اور کسی جگہ پہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا جہاں پہ پروٹیسٹرز موجود ہوں. تو رینجرز جب اس وقت موجود تھے تو رینجرز نے کوئی ان کو پش بیک کی کوشش کی، یا رینجرز خاموشی سے صرف ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور اب یہ نعرے بازی؟ نہیں، وہ بالکل ہی وہ چھوٹا سا ایک جو پیچ تھا اسد بھائی، وہاں پہ وہ اپنے نعرے شعرے لگا رہے تھے، اور کوئی نہ پرووک کر رہے تھے، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. تو رینجر جو تھے وہ کافی دیر ان کو، جب تک ہم رکے وہاں پہ تقریباً 20-25 منٹ، تو رینجرز بس ان کو دیکھی جا رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. وہ پھر اچانک سے رینجرز کی گاڑی جو تھی وہ آگے چلی گئی، اور ہم یہاں پر آ گئے، کیونکہ یہاں ڈی چوک کے اندر بھی آج ایک معاملہ تھا. صحافتی تنظیمیں وغیرہ اور جو جرنلسٹ تھے انہوں نے آئی جی صاحب سے بات کرنی تھی، جو صحافیوں کے اوپر تشدد ہوا ہے. اب جس طرح کل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو 30 سیکنڈ کی سٹوری ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عادل سعید عباسی، وہ پہنچے جب علی امین آئے تو کے پی ہاؤس. اب وہ کے پی ہاؤس گئے، اور اس ٹائم ان کی ڈی ایس این جی سب سے پہلے تھی. تو وہاں پہ جو ان کے ساتھ قافلہ تھا 15-20 گاڑیاں جو ایم پی ایز ان کے ساتھ آئے تھے یا جو دیگر شرکاء تھے، تو پولیس نے ایک دم سے ٹیئر گیسنگ کی تو وہ گاڑیوں سے اتر کے بھاگے. اور عادل عباسی کے کیمرے نے کیچ کیا کہ کس طرح پولیس جو ہے وہ لوٹنگ کر رہی ہے ان گاڑیوں کو، ان کے اندر سے سامان نکال رہے ہیں. اوکے، جو پولیس ریڈ کرنے گئی تھی وہ گاڑیاں لوٹ رہی تھی، اور وہ جو لوگ علی امین کے ساتھ 15 سے 20 گاڑیاں جو تھیں وہ پہنچی تھیں، تو وہ وہاں سے سامان نکال رہے تھے. عادل نے اس کی ویڈیو بنائی. اس کے اوپر جو وہاں پہ ایس پی اقبال موجود تھے، انہوں نے پکڑ کے ان کو ڈنڈے شنڈے بھی مارے، رفن اپ کیا عادل کو، اس کے کیمرہ مین کو اور دیگر لوگوں کو. اور اس کے بعد ان کے موبائل سے جو ہیں وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں، اور کل انٹرنیٹ ثبوت مٹا دو. اور کل اس ٹائم آپ کو معلوم ہے کہ بالکل انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ویڈیوز انہوں نے جا کے، اور یہ ماشاءاللہ اتنے ٹرین اور سمجھدار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ویڈیو ڈیلیٹ کروائی، بلکہ جو ان کا وہ بن جو ہوتا ہے ڈیلیٹڈ میسج، وہاں سے جا کر بھی ڈیلیٹ کر دی تاکہ کوئی اس کے اوپر چیز نہ روکی جا سکے. تو اس طرح کے واقعات ہیں. دوسرے دیگر صحافی جو ہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، پولیس نے رفن اپ کیا. تو اس کے اوپر آئی جی نے جب یہ ساری تنظیمیں یہاں پر جمع ہوئیں تو انہوں نے ان سے بلا مشروط معافی بھی مانگ لی اور کہا آئی ایم ریئلی سوری. ٹھیک ہے، کام ہو گیا تو ریلی سوری. اچھا مجھے اب آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب
کیا حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے پولیس کی، اور یہاں پر کہ کیا یہ ڈی چوک اسی طرح قلعہ بند رہے گا، یا آپ کو کوئی ایسی اطلاع ہے، کیونکہ آپ شہر کی بیٹ بھی کرتے ہیں، آپ کرائم کی بھی کرتے ہیں، یا یہ شہر کھلے گا؟ کیونکہ باہر کے راستے تو کھولے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، فیض آباد نہیں کھلا، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو باقی تو اسی طرح کنٹینرز ہیں، بلو ایریا میں بھی، پیچھے فضل حق روڈ پہ بھی، زیرو پوائنٹ پر بھی، تو یہ کوئی کھلنے کا امکان ہے؟ اصل تو اس کے اوپر ابھی کھلنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ آفیشیلی پی ٹی آئی نے کال آف نہیں کیا پروٹیسٹ. ٹھیک ہے. اب نہ وہ کال آف کر رہے ہیں اور نہ کوئی لیڈر نکل کے سامنے آ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ بھی یعنی کہ ایک ابھی فرنٹ فٹ کے اوپر ہی ہیں. جہاں پہ ان کو جس طرح آپ نے بتایا وہ 150-200 لوگ تھے ان کو بھی منتشر کر دیا، تو آگے یہ جو ہیں یہ فرنٹ فٹ پہ ہی رہیں گے. جہاں لوگ آئے، آج بھی پورا دن ایک ایک دو دو لوگوں کو جو یہاں سے آ رہے تھے ان کو پکڑ کے گرفتار کیا جا چکا ہے. یعنی ویڈیوز بار بار آ رہی تھی کہ جو بھی لوگ انہیں نظر آیا ان سے پوچھا شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے، ان کو اٹھا کے گاڑی کے اندر ڈال دیا. تو ایک اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اب دوسری سائڈ پہ کوئی لیڈر نہیں ہے. ان کا جو علی امین ہے وہ غائب ہوئے ہوئے ہیں، وہ ایک مسنگ پرسن بنے ہوئے ہیں، پیچھے سے کوئی اسٹیپ اپ نہیں کر رہا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو عمران خان کی اڈیالہ ہیئرنگ ہے، اینڈ دس از اونلی مائی اسسمنٹ، کہ وہاں سے جو عمران خان کی بات نکلے گی اس کے بعد یا تو یہ کال آف کریں گے یا اس کو آگے لے کر چلیں گے. مگر تب تک جو ہے اس جگہ کو اب جس طرح یہ پیچھے آرمی بھی کھڑی ہوئی ہے یہ سیکیور کر کے اس پورے علاقے کو رکھیں گے. اور ان کی کوشش یہ ہوگی جس طرح وہ 85 لوگوں کو آپ کو بتایا 86 جو مرد ہیں ان کو ایک ہفتے کے لیے کر دیا، کہ اسی طرح کے اقدام کر کے ایک خوف و ہراس اور ایک اس طرح کی چیز بچائی جائے کہ پھر ہمت نہ کریں اگر اگلے ہفتے کی کال آ گئی یا 10 دن بعد ہی کال آ گئی تو واپس پروٹیسٹ پہ آنے کی. ٹھیک ہے. علی حمزہ آپ کو بتا رہے تھے آج کی جو عدالتوں میں کیا ہوا اور انتظامیہ کے کہیں لیا ہے. بہت اہم جو بات علی نے کی وہ تھی کہ یہ موسٹ لائکلی کل عمران خان صاحب کی کال کے اوپر کرے گی انتظامیہ رلائے کہ عمران خان صاحب کل جو اڈیالہ کی ہیئرنگ میں جو وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں یا اپنے وکلا سے گفتگو کرتے ہیں اس میں وہ انہیں احتجاج کال آف کرنے کا یعنی ختم کرنے کا کہتے ہیں یا وہ اس کو جاری رکھنے کا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں پر بھی انتظامیہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے اپنی طے کرے گی. لیکن جو خبر تھی جو ہم نے آپ کو دینی تھی، جو آپ کو بتایا، ایک تو کے پی اسمبلی میں آج 2 بجے اجلاس تھا، لیکن وہ اجلاس بدستور ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. اور ذرائع جو ہماری ہم نے کے پی اسمبلی میں جو وہاں پر صحافیوں سے بات کی وہ یہ تھا کہ آج دن کو تقریباً 3 بجے کے قریب جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے جو پشاور شہر سے جن کا تعلق تھا وہ بڑی تعداد میں کے پی اسمبلی کے باہر جمع ہوئے اور انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی بازیابی کے لیے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے انہوں نے وہاں پر شدید نعرے بازی کی، احتجاج کیا. اور اس کے بعد وہ اسمبلی بلڈنگ میں بھی داخل ہو گئے اور وہاں پر بھی جا کے انہوں نے جو وزٹرز گیلری ہے وہاں سے انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پر بھی انہوں نے کافی نعرے بازی کی. اور دوسری طرف جو کے پی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کا پارلیمانی اجلاس ابھی تک جاری ہے اور وہاں پر ایک شاید اس اجلاس کو ڈیلے کرنے کی جو آگے جاتا رہا وجہ شاید یہ بھی تھی کہ شاید یہ امید ہو کہ تب تک علی امین گنڈا پور واپس آ جائیں. اور جو سٹیج سیٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور واپس آ کے اس جو اسمبلی کا سیشن ہو وہاں پر کوئی ایک دھواں دھار قسم کی کوئی سپیچ کریں. لیکن وہ تو اس طرح سے ابھی تک خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. لیکن اب ہم نے کچھ ذرائع سے اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اب اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں. وہ شاید اسلام آباد کے ساتھ کسی شہر راولپنڈی میں کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے بہت بڑے یا شہر ہے راولپنڈی، کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ راولپنڈی میں کیوں ان کو ہونا چاہیے. اور تو وہ اسلام آباد میں اب نہیں ہے، ان کو چلے گئے، شفٹ کر دیا، بھیج دیا، نکال دیا یا لے جایا گیا، جو بھی آپ اس کو مطلب دے لیں. وہ اب اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، وہ راولپنڈی میں کہیں موجود ہیں. اور کئی لوگ مطلب ادھر ادھر سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کسی کے بڑے سے ملاقات کروائی، اس بڑے نے پھر بھی بات نہیں مانی اور نو کہہ دیا تو پھر وہ تو اس طرح ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب تک گرین سگنل نہیں ملتا تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ جو آپ کو ایندھن اپنے جسے کہتے ہیں سننی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس پوزیشن پر بیٹھے ہوں. تو اگر جس کی وجہ سے آپ اس پوزیشن پر بیٹھے ہوں اس سے کچھ ارینج کر کے آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہو بھی اور وہ پھر بھی ایگری نہ کرے تو پھر تو چیزیں نہیں کنٹرول ہوتی. تو ابھی تک چیزیں کنٹرول نہیں ہیں اور جب چیزیں کنٹرول ہوں گی تو شاید ہو سکتا ہے
जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं वो मंजर आम पर आ भी रहे हैं, वो दोबारा से KP की तरफ सफ़र करते पाए जाएं और KP असम्बली या KP में अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में जाकर बात कर सकें। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही मज़का खेज़ है कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को अगवा कर लिया गया है, उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रखा जा रहा है, उनको नहीं इजाज़त कि वो अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकें, चाहे उनके साथ सलूक बुरा ना भी हो, मारपीट ना भी हो रही हो, लेकिन उनकी नकलो हरकत महदूद कर देना भी, वो भी कोई आम शख्स नहीं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव उनके साथ ये किया गया है। और आज ही जो दूसरी खौफनाक खबर आई है वो है कि PTM के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, PTM को एक कालेदम तंजीम करार दे दिया गया है। ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है। आप देखिए, एक वक्त में आप KP हाउस पर अटैक कर रहे हैं, KP का चीफ मिनिस्टर अगवा कर रहे हैं, और फिर पश्तूनों की एक तहफ़्फ़ुज़ की जो मूवमेंट है आप उसको पाबंदी लगा रहे हैं। और इसका सबसे खौफनाक जो पैगाम रियासत ने दिया है वो ये है कि आप जो लोग पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और जो दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, अली वज़ीर के घर से 7 जनाजे उठे हुए हैं, बाकी पख्तूनों जितने भी PTM के अरकान हैं, हर किसी के घर से कोई ना कोई जनाजा उठा हुआ है। आपने दहशतगर्दी के विक्टिम्स को कह दिया कि वो रियासत के लिए ख़तरा और हम उन पर पाबंदी लगा रहे हैं। इससे खौफनाक पैगाम रियासत कोई नहीं दे सकती थी अपने पुरअमन शहरियों को। जहाँ पर TLP को बैन नहीं करते, TLP के लिए आप कराची से मुफ्ती मुनीब को और अकील करीम ढेडी को दरामद करते हैं, उनको यहाँ पर लाकर भेजते हैं कि जाओ जाके इनसे बातचीत करो, ठीक है। उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनके आगे पूरी रियासत सरेंडर करता है। वहाँ पर आप PTM जैसी पुरअमन तंजीम जिन्होंने आज तक गमला नहीं तोड़ा, सिर्फ अपने हकूक़ मांगते हैं आपसे ये कहते हैं कि इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से राब्ते तोड़ो, आप उस तंजीम को कालेदम करार दे रहे हैं। और आप पख्तूनों को इतना खौफनाक मैसेज दे रहे हैं, इतना खौफनाक मैसेज दे रहे हैं कि हमने तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के साथ ये किया, तुम्हारी जो एक राइट्स की मूवमेंट की तंजीम है उसके साथ ये किया, और तुम्हारे KP हाउस के साथ ये किया। तो फिर सोचिए, बलूचिस्तान में तो पहले ही एक आग लगी हुई है, एक अलहदगी का एक अलाव जल रहा है, पख्तूनों में भी ये जलेगा तो फिर क्या बचेगा। क्या हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान पंजाब से शुरू होकर पंजाब ही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें समझना होगा ये बलोच, ये पख्तून, ये भी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई हैं। इनको भी रियासत को उसी तरह ट्रीट करना होगा जैसे रियासत अपने अफसरान को ट्रीट करती है। वो जितने दिन बड़ी मर्जी जराइम कर लें, जनरल मुशर्रफ हो या याह्या खान हो, मुल्क तोड़वा दें, लेकिन आप उनको झंडे में लपेट के दफन करें। लेकिन वो पख्तून जो अपना हक मांगें, आप उनको कालेदम करार दे दें। ये बहुत ही खौफनाक मैसेज है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।